سورہ معارج ان سے پڑھیے، سورہ حقہ ان سے پڑھیے، سورہ عبس ان سے پڑھیے، سورہ تکویر پڑھیے کہ کس پریشانی کی کیفیت ہوگی جب ہم قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ اذا الشمس کورت، سورج لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، ستارے جھڑ جائیں گے، سمندروں کے اندر آگ بھڑکائی جائے گی، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، آسمان کی چمڑی ادھیڑ کے رکھ دی جائے گی، يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اور عورت اپنے خامند سے، خامند اپنے عورت سے، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، اور ایک جگہ ہے وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنے بیٹے چھوڑے گا، اپنے ساتھی چھوڑے گا۔ آج دنیا کے اندر اپنے یاروں کی محفل نہیں چھوڑ رہا، گانے کی محفل نہیں چھوڑ رہا، قوالی کی محفل نہیں چھوڑ رہا، دنیا کی رنگینی، رانائی، شادمانی اور لذت اور کھانے اور شادی کے فنکشن نہیں چھوڑ رہا، بیٹے کو نہیں چھوڑ رہا، سکول کے فنکشن کی قربانی نہیں دے رہا۔ میری مصروفیت ہے، میرے بچے کی ڈگری کا مسئلہ ہے، میرے بچے کے سکول کی تعلیم کا مسئلہ ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ تیرے سارے مسئلے کوئی مسئلے نہیں، جب تو قیامت کے دن آئے گا، قرآن جب تیرے ساتھ نہیں ہوگا تو تب تجھے معلوم ہوگا کہ میرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن میرے ساتھ نہیں ہے۔ کاش میں دنیا میں جاؤں، قرآن کو اپنا ساتھی بناؤں۔ من جعلہ اماما قادہ الی الجنہ، جس نے اس قرآن کو آنکھوں کے سامنے رکھا، سینے سے لگایا، پڑھا، محبت کی، اس کی محفل میں بیٹھا، اس کی بزم میں بیٹھا، اسے سیکھا، اسے پڑھ کے، اسے سن کے لذت محسوس کی۔ خیرکم من قرأ القرآن وقرأ، کائنات کے ان بہترین لوگوں میں شامل ہوا جنہیں اللہ نے قرآن پڑھنے کے لیے چن رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے جنہیں قرآن سکھانے کے لیے چن رکھا تھا۔ قرآن کی خدمت کرتا تھا، کبھی طالب علموں کی خدمت کرتا تھا، کبھی ان کے کھانے کا انتظام کرتا تھا، کبھی ان کو مسکراتی جبین سے دیکھ لیتا تھا۔ ان خیر عباد اللہ الموفون والمطیبون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کی طرف راغب ہونے والوں کو، محبت سے دیکھنے والے کو بھی قیامت کے دن اللہ محروم نہیں کریں گے۔ اور مرنے کے بعد جب یہ اگلے جہاں میں آئے گا، اسے پتہ چل جائے گا اصل کیا مسئلہ ہے، مسئلہ کیا ہونا چاہیے تھا، ٹینشن کس چیز کی لیتا رہا، ٹینشن کس چیز کی لینی چاہیے تھی۔ پھر خدا کے دربار میں اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، روئیں گے، چیخو پکار کریں گے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل، اللہ ہمیں واپس بھیج، یہاں سے نکال، امتنا سنتین واحییتنا سنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل، اللہ ہم نے مان لیا، فاعترفنا بذنوبنا، ہم نے اپنے گناہوں، سستیوں، کمیوں، کوتاہیوں کو مان لیا، فهل الى خروج من سبیل، نکلنے کا کوئی رستہ ہے، نکلنے کا کوئی رستہ بتا، نکلنے کی کوئی سبیل نکال، کیا کہا جائے گا؟ ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ، تمہیں اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا، قرآن کی طرف بلایا جاتا تھا، کفرتم، تم انکار کرتے تھے، وَإِن یشرک بہ تؤمنوا، جب دنیا کی رنگینی، جب دنیا کے بابوں کی کرامتیں تمہارے سامنے، سیاستدانوں کی کرامتیں جب یہ بیان کی جاتی تھیں، اللہ کی شان کے جملے ان کے بارے بولا جاتے تھے، تم بڑے خوش ہوتے تھے، میرے قائد کی تعریف ہو رہی ہے، میرے لیڈر کی تعریف ہو رہی ہے۔ جہاں قرآن کی محفل ہوتی تھی تم نہیں بیٹھتے تھے، جب تم نے ان محفل سے، ان اللہ کے دین کی بزموں سے اپنے آپ کو محروم کیا، جی چرایا، تو جاؤ پھر ہم نے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، ہم نے اس کی دنیا کو بھی تنگ کر دیا، اور قیامت کے دن جب اٹھایا تو اندھا کر کے اٹھایا، اور کہنے لگا اللہ میری آنکھیں تھیں، فرمایا ہمارے کاغذوں میں وہ آنکھیں نہیں ہیں جو ساری کائنات کے اخبار دیکھتی ہیں، ٹیلی ویژن دیکھتی ہیں، لیکن قرآن کا صفحہ دیکھنے کے لیے ان کے پاس فرصت نہیں، میں خدا کے نزدیک وہ آنکھیں نہیں ہیں، لہٰذا دنیا میں تھیں، آج میں نے ان کو نبی نہ کر کے اٹھایا۔ ہمارے اداروں میں آپ قاری عبدالسلام صاحب سے پوچھئے کتنے بچے نبی نے ہیں جنہیں قرآن مجید حفظ ہے، اللہ کا پورا کلام یاد ہے؟ اللہ کی قسم نبینا وہ نہیں، نبینا وہ ہے جس کے پاس آنکھیں ہیں لیکن وہ قرآن نہیں پڑھتا، قرآن کی محفل میں نہیں بیٹھتا۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اگر کوئی مشرک کافر تمہیں یہ کہے کہ قرآن مجید سننے کا موقع فراہم کرو، میں اللہ کا قرآن سننا چاہتا ہوں، اس کی کو ذرا کم کر دیں، میں قرآن مجید سننا چاہتا ہوں، مجھے قرآن مجید سننے کا موقع فراہم کرو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والی یہ لا ریب کتاب کہتی ہے اے مسلمانوں تم اسے قرآن سننے کا موقع فراہم کرو، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، اللہ کے بول سن لے، اللہ کے جملے سن لے۔ قرآن مجید سننے کا موقع فراہم کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے یہ ڈیوٹی لگائی ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے آج ہمارے لیے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم قرآن مجید کی تلاوتیں سن رہے ہیں، اس مجلس میں بیٹھنے والوں کو اللہ محروم نہیں کرتے،
مجتمع قوم بیت من بیوت اللہ ویتذاکرون القرآن حفتہم الملائکہ غشیتہم الرحمہ. آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، پروں کا حصار اس کے ارد گرد باندھ دیتے ہیں، آسمان سے رحمت اترتی ہے، اس محفل پہ سایہ کناں ہو جاتی ہے. یہ رتبہ بلند ملا جسے مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں. اور ایک شخص بڑا باہر بیٹھا ہوتا ہے، ڈرائیور تھا، ویسے کام آیا تھا، قرآن کی محفل کے لیے نہیں آیا. جب اس کا نام اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اللہ قرآن کی محفل تھی، قرآن سنا سنایا پڑھا پڑھایا جا رہا تھا، محفل اس نے قرات تھی، تیرے قرآن کو خوبصورتی سے قرآن کرام پڑھ رہے تھے، لوگ سن کے محظوظ ہو رہے تھے. یہ بندہ باہر بیٹھا تھا، اسے کسی بندے سے ذاتی کام تھا، یہ اس محفل کے لیے نہیں آیا. حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یشکا جلیسہم، جو قرآن سننے والوں کے قریب بیٹھ جائے میں اللہ اسے بھی محروم نہیں کرتا. اوتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے کسے نہیں تیری بات پوچھنی، یہ ساری پھول نکل جانی. ایتھے پھڑ لو پئیے، میرا فنکشن، میری سیاست، میرا ایونٹ، میرا لیکچر، میری ڈپٹی، میرا بزنس، سب کچھ دھرے کا دھرا رہ جائے گا. لا یستطیعون توصیہ، جب ہم اس طرح اپنے ہاتھ کی مضبوطی سے تمہاری گچی کو پکڑیں گے نا، ہم تمہیں وصیت کرنے کی بھی مہلت نہیں دیں گے. تم غافل ہو، ہم نے اپنے بول تمہیں دیے. اس قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں، قیامت آنے والی ہے، کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہوگا. جاءت البقرہ والی عمران الغمامان، کوئی سایہ نہیں ہوگا، کائنات جھلس رہی ہوگی. سورۃ البقرہ اگر پڑھی ہوگی، اس سے محبت کی ہوگی، یہ تمہارے سر پہ سایہ بن کے آ جائے گی. وصاحبتہ واخی وفصیلتہ التی تؤوی، اللہ میرا بیٹا لے لے جس کی فیس کی خاطر میں بے ایمانیاں ٹھگیاں کرتا تھا. میرے بچے کو انگلش آنی چاہیے، قرآن نہیں آتا، کوئی ٹینشن نہیں، فزکس کی ٹینشن، کیمسٹری کی ٹینشن، دنیا کے علوم و فنون کی ٹینشن. ابھی تک ایسے لوگ ہیں. میرے پاس پچھلے دنوں ایک ڈاکٹر صاحب داخلے کے لیے آئے، کہنے لگے ہم نے سنا کہ تم سکول کا انتظام چلا رہے ہو. میں نے کہا میں چلا رہا تھا سکول کا انتظام، میں ساتھ ساتھ چلا رہا تھا، لیکن لوگ ہمارے پاس سکول کے لیے آتے تھے. کسی چوک پہ کھڑے ہو جائیں، گاڑیاں دیکھیں تو ساری گاڑیاں سکول کو جاتی ہیں، مدرسے کو کوئی گاڑی نہیں جاتی. جو چند بچے رکشوں پہ بیٹھ کے ہمارے پاس آتے ہیں وہ بھی سکول کی تلاش میں آ گئے، لہٰذا میں نے بند کر دیا. کہنے لگا حضرت 2 سال میں اسے ہم ترجمہ پڑھائیں گے، اس کی عمر زیادہ ہو جائے گی، پھر اس کو جاب نہیں ملے گی. میں کہا جنت ملے گی. ساری کائنات کی جابیں، بزنس، سرمایہ، پیسہ، ہفت اقلیم کی دنیا، بحر و بر کی دنیا، خشکی تری کی دنیا، یہ چین، یہ سارے کا سارا سرمایہ اللہ اٹھا کر کے ایک ترازو میں رکھ دے. جلال والے کے جلال کی قسم ہے، قرآن کی ایک آیت کے پائے پاسک نہیں ہے. اتعجبون من دقت ساقیہ، تم اس کی پتلی پنڈلیاں دیکھ کے تعجب کر رہے ہو. میرے محمد نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، او میرے صحابہ، اگر اس بندے کی پنڈلیاں خدا نے نامہ اعمال کے اندر رکھ دی نا، وہ نامہ اعمال ساری کائنات جس میں رکھی جائے تو یوں محسوس ہوتی ہے جیسے انگوٹھی کا نگ ہے، مکھی کا پر ہے، مچھر کا پر ہے. ککلب کریشۃ واحدہ، ہوائیں آتی ہیں، اڑاتی ہیں، لے جاتی ہیں. والسماوات مطویات بیمینی، اللہ زمین و آسمان کو ٹیشو کی طرح اپنی انگلی پہ لپیٹ کے پھونک مار کے ہباء منصورا ذرہ بنا کے اڑا دیں گے. اس عالم میں جب پوری کائنات کی ایک رائی اور ٹکے کے برابر حیثیت نہیں ہوگی. اور میرے صحابہ، اگر اس کی پنڈلیاں اللہ تعالیٰ نے ترازو میں رکھ کے تول دیں تو احد پہاڑ کا وزن بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، چونکہ یہ عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیاں ہیں اور عبداللہ ابن مسعود قرآن سے محبت کرتا ہے. ایتھے آندے نے ساڈا پہاڑ بن جائے. سیاستدان ان کو ایسے ہی مسکرا کے بلائیں گے، نہ سدی نہ بلائی، میں لڑ دی تائی. اور یہاں یہ انویٹیشن دے دے کے آؤ یار محفل حسن قرات ہے، او یار آ جاؤ. اس طرح کا پیارا ماحول کہاں ملتا ہے؟ روحانی ماحول، ستھرا ماحول، نفیس ماحول. آؤ میں آپ کو بتاؤں وزن کس چیز سے بنتا ہے.
قیامت کا دن ہوگا. امام الہدا نے فرمایا ایک شخص لایا جائے گا مکے سے مدینے تک، موٹا ہوگا 40 میل تک، سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، زبان لمبی ہوگی، احد پہاڑ کے برابر ایک داڑھ ہوگی. اتنا وزنی آدمی، اتنا موٹا آدمی دنیا میں کہتا تھا میرا بڑا وزن ہے، میرا فلاں سے تعلق ہے، میرا فلاں سے تعلق ہے. رحمت کائنات نے فرمایا اللہ نے کائنات کے سامنے تولا، لا یزین عند ربہ جناح بعوضہ، اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر نہیں نکلا. قرآن سے تعلق والا آیا، قرآن پڑھنے والا آیا. ہمارے گھروں کے اندر قرآن مجید پڑھا ہوا ہے. رمضان سر پہ کتنے قرآن مجید مکمل فرمائے؟ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ان کے بیٹے فرماتے ہیں میرے والد روزانہ 300 نفل پڑھا کرتے تھے. کتنے سو بھائی؟ 300 نفل. اور جب پیٹھ پہ کوڑے لگے، شدید زخمی ہوئے، ان دنوں میں بھی امام صاحب 100 نفل پڑھا کرتے تھے. آپ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اشراق، اس کے سارے نفل جمع کر لیں، سنتیں جمع کر لیں تو آپ ان تمام تر سنتوں اور فرضوں کے اندر 100 کے قریب سجدہ کرتے ہیں. 50 کے قریب آپ رکعات پڑھتے ہیں. اور ایک رکعت کے اندر اگر آپ 3 آیات پڑھیں تو 50 کو 3 سے ضرب دیجئے، کتنا بن گیا؟ 150 آیات، 150 لائنیں بنتی اور 288 لائنیں ہوتی ہیں. حضرات ہم ایک ایک آیت کر کے پڑھیں تو سال کے بعد 5-6 قرآن مکمل ہو جاتے. جو پڑھنا ہی نہ ہوئے، توجہ کرنی ہی نہ ہو. ایک سورت آئے گی جات سورت الملک وخاصمت، سورت الملک جھگڑا کرے گی، باقی یار بیلی پاج گئے نے، سارے فرار ہو گئے نے، ابا امی نظر نہیں آ رہے. جڑے آندے سی نا کہ میں جناب بیلی سر قربان کر سکدا، میں سر لوا سکدا، یفر المرء من اخی، سب فرار ہو گئے. غور فرماؤ، یہ بات توجہ سے سنو. یہاں دنیا میں کسی بندے سے غلطی ہوئی ہو نا، تھانے کچہری میں کیس ہوا ہو تو کوئی معزز بندے درمیان میں پڑ جائیں نا تو سلو صفائی ہو جاتی. کہندے نے علاقے دے شریف پہ گئے نے، درمیان علاقے دے چودھری پہ گئے نے، فلاں شیخ صاحب پہ گئے نے، فلاں معززین پہ گئے نے، فلاں حاجی صاحب. پھر ان سے ہم تعلق بناتے ہیں. قیامت کے دن یہ تو نہیں آئیں گے جب انسان کو جہنم کا اعلان سنا دیا جائے گا، درمیان میں سورۃ الملک آ جائے گی. خاصمت اللہ سے جھگڑ رہی ہے. 30 آیتیں ہیں، پڑھتا تھا، محبت کرتا تھا، پیار کرتا تھا، جان جاتی تھی نہیں چھوڑتا تھا، بیمار تھا پیار کرتا تھا، نیند آ جاتی اٹھتا تھا، کفارہ ادا کرتا، وضو کرتا، خود کو سزا دیتا، 3 بار پڑھتا. شیطان اگلے دن سستی نہیں لاتا تھا، اگر سلا دیا تو 3 بار پڑھے گا، 1 بار ہی پڑھ لے تو ٹھیک ہے. مشارطہ کرتا تھا. امام غزالی نے فرمایا مشارطہ کرتا تھا، اپنے نفس سے شرط لگاتا تھا اگر آج رات رہ گئی تو کل 4 بار پڑھوں گا. اور وہ کہاوت سچی ہے کہ ایک شیخ کی تہجد رہ گئی، وہ اتنا رویا کہ اگلے دن ایک بندہ لالٹین لے کے کھڑا ہوا تھا. اس نے کہا یار تو بڑا نیک ہے، میری تہجد کے لیے رستے میں لالٹین لے کے کھڑا ہے. اس نے کہا میں شیطان ہوں، رات تیری تہجد چھڑوائی ہے، تو اتنا رویا ہے کہ اللہ نے ہزاروں تہجدوں کا ثواب تجھے دے دیا. تو پائی نہ چھڑ، تو پڑھ، تینوں میں آپ جگایا کروں گا. مشارطہ جب ایک دن بندے کی رہے گی، اگلے دن 3 بار پڑھے گا، شیطان کی نسلیں بھی مل کر کے آپ کو قرآن سے غافل نہیں کر سکیں. ایسی تیسی شیطان کی قرآن پڑھنے والے کے قریب آئے، سورۃ البقرہ پڑھنے والے کے قریب آئے، فیصلے ہو گئے. امی ابا قریب نہیں آ رہا، سورۃ الملک آ گئی. خاصمت جھگڑا کرنے لگی. حتی ادخلت صاحبہ الجنہ، یہاں تک کہ اپنے پڑھنے والے کو جنت کا سرٹیفکیٹ دلوایا. ایک خوش وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، چھاڑا ماردا جا رہا ہے. وہ بندے آندے نے تو تاں دوزخی سی، انہوں نے کہا وچ سورۃ الملک پہ گئی ہے، قرآن پہ گیا. گل بن گئی ہے. قاری عبدالسلام صاحب نے گل ود گئی ہے، گل بن گئی. کس چیز سے میری بات بنی، کس چیز سے میری گل بنی؟ میری قرآن کے تعلق سے بات بنی. وہ جنہوں سورت ملک یاد ہوئی وہ دی گل بن جائے تے جنہ بچے نے پورا حفظ کیتا ہے، سویر تو لے کے شام تک کر 20 وری سبق دہراندے نے، پھر سب کیے، پھر منزل ہے کم از کم آپ کا ایک بچہ ایک دن میں 20 پارے پڑھتا ہے. پیاس لگ جاتی ہے، استاد سے چھٹی مانگتا ہے، کہتا پہلے سبق دہرا. قیامت کا دن ہوگا، یجیء القرآن یوم القیامہ کالرجل الشاہب، قرآن مجید آئے گا، روشنی ہو جائے گی، بندے کے دل کے غم دور ہو جائیں گے. من انت، بندہ اس سے پوچھے گا تو کون ہے؟ وہ آگے سے کیا کہے گا؟ انا القرآن، میں تیرا قرآن ہوں. اسہرت لیالک، میں تجھے راتوں کو جگایا کرتا تھا. سارے بولیں کیا کہے گا قرآن؟
میں اس لیے بلوا رہا ہوں تاکہ یہ جملہ یاد رہے. کیا ہم کبھی قرآن کے لیے جاگے ہیں؟ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ. قاری بلال صاحب، عبدالسلام صاحب، سچ مچ جی کرتا ہے کہ جن لوگوں کی وجہ سے یہ پروگرام ہوا اور ہماری نیند قربان ہوئی، اور قیامت کے دن یہ دلیل اور گواہی بنے گی. اسحرت لیالک، میں تیرا قرآن ہوں. تیری رات کی نیند میری وجہ سے اڑ جاتی تھی، جب آ گئے ہو پھر خیر سمیٹے بغیر جایا نہ کرو. اللہ کائنات کے کام سدھار دے گا، اللہ عزتیں دے گا.